کہ پتہ ہے مسلمانوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج آپ کو یہ بات شاید آپ نے پہلے سنی ہو نہ سنی ہو، مجھے نہیں پتہ، لیکن آج میری زبانی بھی سن لو کہ وہ بات ہے جو حدیث شریف میں آئی کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ کتنی دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، تہجد میں مانگتے ہیں، یعنی ہر قبولیت کے جو حدیث میں وقت ہے ہم اس میں بھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ بسا اوقات دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے نا، حکیم اس سے کہتے ہیں جو حکمت سے فیصلے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں بڑی حکمت سے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ چیز اس بندے کے لیے صحیح رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ بڑی حکیم ذات ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دراصل دعا قبول ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس کو دینا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ جو آپ نے پکارا اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند آیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو آپ کا پکارنا بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ادعوا ربک تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو آپ کی پکار ہے، یا تو آپ کو وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوتی اسی وقت دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی تو اللہ پاک یا تو اس کا نعم البدل دیتے ہیں یا قیامت کے دن اس کا اجر دیں گے۔ ایک حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جو دعائیں بندوں کی قبول نہیں ہوئی دنیا میں، اللہ سے انہوں نے دعائیں کی قبول نہیں، ان کا جو اس کو اجر ملے گا نا، تو یہ ایک بندہ جنت میں یہ تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، یعنی بسا اوقات وہ چیز اسی وقت مل جاتی ہے اور بسا اوقات نہیں ملتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی کہ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے حق میں یہ چیز دینا اس وقت مناسب نہیں، اس کا اجر دیں گے، کیونکہ اگر اس کو دیا تو اس کے حق میں نقصان دیں، نقصان کسی بھی صورت میں، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور دوسری بات اور اہم بات کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال پسند فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند فرماتے ہیں جو اپنے بندوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند فرماتے ہیں جو اپنے رسولوں کے لیے پسند فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اللہ کے رسولو پاک رزق کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا وہ کھاؤ۔ اصل میں دعائیں قبول نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال شامل ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں آیا کہ جس کے ذرہ بھی حرام کو اس کے پیٹ میں گیا نا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں تلاوت فرما کے پھر اس ایک شخص کی مثال دی، ایک شخص سے لمبے سفر کرتا ہے، یعنی وہ مسافر ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام۔ جب حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ کہ حرام میں مبتلا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ اگر ہمارا کھانا پینا حرام ہوگا تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی یہ ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، کہیں حرام تو نہیں ہے۔ اگر حرام ہوا تو حدیث کی روشنی میں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے مالوں پہ غور کریں، گلے شکوے چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اور اگر حرام مال کھانے میں مبتلا تو حرام مال چھوڑ دیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں وہ بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کی دعا بھی قبول کر دے، فاسق کی تو الگ بات، کافر کی بھی دعا، لیکن عام دستور یہی ہے، عام قانون یہی ہے کہ اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا، حرام کھایا یا حرام پیا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ عام قانون ہے۔ باقی اللہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی سن لیتے۔